مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس چیز کو تو کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ جی جو پاک چائنا کوریڈور اکنامک کوریڈور ہے وہ بھارت سے عزم نہیں ہو رہا. ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا ڈپلومیٹک فیلئر ہے, یا ڈپلومیسی فرنٹ پہ جو ہے ہم اپنا کیس صحیح سے پلی نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں یا آپ کے سجیشنز کیا ہوں گے کہ اس ایگریشن کا جواب پاکستان کو کس طریقے سے دینا چاہیے؟ ہم بلوچستان میں, کراچی میں, دیگر جگہوں پہ بھارت کی دہشت گردی میں انوالومنٹ پر بھی بات کرتے ہیں. کسی فورم پر ابھی تک ہم اس کو لے جانے پہ ناکام رہے ہیں. کیا کریں؟ دیکھیں, اگر ہم اس چیز میں پھنس جائیں کہ ہم ان کی جو ریٹرکس ہیں یا ان کے بیانات ہیں اس کے جواب میں ہم بھی کوئی بہت سخت بیان دے دیں, تو وہ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مثلاً یہ کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آج آرمی چیف نے انڈیا کی یہ بیان دیا, تو کسی کے ریٹرک ہم پہلے بھی سنتے رہے اور ان کو نئی بات نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے وزیر یہ دفاع جو ہے وہ بیان دیں کہ ہم نے نیوکلیر بام جو ہے کوئی کھیلنے کے لیے رکھا ہے. تو کسی کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ کسی ملک میں جو بیرونی جارحیت سے سب سے زیادہ جو خطرہ جو ہوتا ہے کسی ملک کو, وہ اندرونی حالات ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں, آپ نے خود اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بھارت یہ کہتا ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ پاکستان میں جو اس قسم کے جو دہشت گردی کی کارروائی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ پہلا تو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے ان جو دہشت گردی کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ کون لوگ کرتے ہیں. یہ کانفلکٹ جو اس طرح سے یا جو تنازع بنے ہوئے ہیں یہاں جو اس قسم کی جو ہے واقعات دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں, اگر ان کو اس سے ہم نہیں ان کے اوپر قابو کر سکتے ہیں تو یقینی بات یہ ہے کہ جو بھی ملک جو ہے جو اس چیز کو چاہے گا, فائدہ اٹھانا چاہے گا, وہ فائدہ ضرور اٹھائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی چیز جیسے پہلے میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کی خارجہ پالیسی یہاں شروع ہوتی ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو ہے ہم صرف رونا نہیں کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ہندوستان یہ چاہتا ہے, ہندوستان چاہتا ہے کہ ہم چائنا پاکستان کوریڈور نہیں بنائے. لیکن یہ آپ کی اپنے آپ سے منحصر ہے. اگر ہندوستان چاہے 50 بیان دے دے اس قسم کے کہ ہم نہیں بننے دیں گے یا ہم اس کے خلاف ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر ہمارے ملک میں یہ ول پاور ہے, اگر ہمارے یہاں اس بات کو ہے کہ یہ چیزیں پائے تکمیل تک پہنچیں گی تو پائے تکمیل تک پہنچ سکتی ہے, اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. ایک اور چیز یہ آتی ہے جہاں پہ ہندوستان کے پاس پالیسی کی بات کرتے ہیں. دیکھیں, ایک طرف تو صاف نظر آتا ہے کہ مودی کے سامنے ایک کلیئر آبجیکٹو موجود یہ ہے کہ پاکستان پہ دباؤ بڑھایا جائے. لیکن یہ بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ جنگ جیسی جنگ جو ہے وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو ہے کارپوریٹ انڈیا کا جو ہے وہ اپنا بھی انٹرسٹ, آپ کو یاد ہوگا 2002 میں یہاں پہ ہندوستان کی طرف سے اور پاکستان دونوں طرف کی فوجیں جو ہیں تقریباً 1 ملین فوجیں جو تھی آئی کال ٹو آئی جاب تھی. اور جس چیز نے روکا ہے جنگ کو وہ ایک تھا یہ جو کیا کہتے ہیں امریکہ کی طرف سے اور دوسری برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ایک جو ہے وہ ایڈوائس وزٹ ایڈوائس جو ہے پرائیویٹ ایڈوائس جاری کی تھی, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے تمام جو لوگ ہیں ملٹی نیشنلز کے وہ وہاں سے ویکیٹ کر جائے. اور دیٹ واز ون آف دا میجر فیکٹر کہ جس نے جو ہے ہندوستان کو اس بات سے باز رکھا تھا کہ کسی قسم کی جرحانہ کارروائی کرے. تو آج کل کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. اب جو ہے وہ اس قسم کی جنگ جو ہے وہ نہ ہی جو ہے وہ کوئی ملک کر سکتا ہے اور اس کے اثرات سب کو پتہ ہے کیا ہوں گے. اصل بات یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس ایک واضح پالیسی نہیں ہے. ہمارے پاس صحیح بات کسی نے کہی تھی کہ ہمارے پاس جس ملک میں وزیر خارجہ نہ ہو اور اتنی بڑے جہاں پہ ہم اتنے سارے ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسٹریٹجکلی پلیس کنٹری ہیں, ہمارے ارد گرد اتنے سارے تنازع بھی موجود ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس ایک واضح خارجہ پالیسی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ہمیں صرف ہم اسی بات پہ کہتے رہیں گے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے, فلانا ملک کیا کر رہا ہے, ہمارے خلاف. صحیح ہے زاہد حسین صاحب, ٹھیک ہے, بہت شکریہ زاہد حسین صاحب. مجھے سلیم صاحب ایک بات ہے, نریندر مودی بھارت بنگلہ دیش جاتے ہیں, وہاں وہ کنفیس کرتے ہیں, کیٹیگوریکلی کنفیس کرتے ہیں کہ فالو ٹاکا میں ہمارا آتا. وہاں کے ڈیفینس منسٹر, فورن منسٹر, انٹیریئر منسٹر یہ تمام یہ کلیئرلی بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں دہشت گردوں کو ٹرینڈ کریں اور وہاں پر بھیجیں, وہاں پہ دہشت گردی کریں تاکہ پاکستان اسٹیبل ہو. مجھے آپ وہ تجاویز دے دیجئے کہ اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا جو پاکستان نے نہیں کیا, اور اب آگے کیا کریں. دیکھیں, پاکستان کو تو وہی کرنا چاہیے جو دنیا کی اس وقت ڈیولپ ہونے والی اور دوسروں کے شر سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہونے والی قوموں نے کیا ہے اور ملکوں نے کیا ہے. وہ ہے اپنے ملک کے اندر
اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا کرنا، اپنے انٹرنل مسائل پہ قابو پانا، اپنے سیاسی معاشی نظام کو مستحکم بنیادوں پہ استوار کرنا، اور دن رات دوسروں کی خامیوں کا ذکر کر کے اس کی بنیاد پہ زندگی گزارنے کی بجائے اپنی خوبیوں کی بنیاد پہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا بھی، اور دنیا کے لیے اپنے آپ کو ضرورت بنانا بھی۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی فورم پہ ہمیں یہ معاملات اٹھانے نہیں چاہیے؟ نہیں ہے، کیوں نہیں اٹھا رہے؟ دیکھیں ایک تو یہ بھی عجیب بات ہے نا، فورم پہ اٹھانے سے ہم کیوں ہمیشہ اپنے آپ کو بھی ایک مفروضہ بنیادوں پہ، مثلا جس طرح اب یہ انڈیا کے ساتھ فل پلیج وار کا، جس چیز کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہم اس پہ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں، اسی طرح یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ عالمی فورم پہ کوئی فیصلہ انصاف کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ اقوام متحدہ کا ادارہ بھی انصاف کی بنیاد پہ نہیں بنے، ورنہ 5 ملکوں کے پاس ویٹو پاور نہ ہوتا۔ وہ ایک بیلنس آف پاور، جو اس وقت کے پاورز تھے ان کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کیا گیا ہے۔ آپ اگر کسی عالمی فورم پہ جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں لابی ہونی چاہیے، جو بڑے پاورز ہیں۔ پھر یہ کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ آپ کا کوئی قدر مشترک ہونا چاہیے کہ اس کو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ پھر یہ کہ آج دنیا کون سی چیز ہے جس کا امریکہ کو پتہ نہیں ہوگا، جس کا روس کو پتہ نہیں ہوگا، جس کا کسی اور کو پتہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ عالمی فورم پہ ہر چیز کا معاملہ اتنا آسان ہوتا تو ہمارے خلاف بھی بہت ساری چیزیں عالمی فورم پہ وہ لے جا چکے۔ اس لیے یہ نہیں، ہاں جب وقت ہوتا ہے، اب ظاہری بات ہے کہ یو این میں ہماری ریپرزنٹیٹیو ہے، بڑی قابل اور ذہین خاتون ہے، وہ جدھر اگر ان کو کوئی رستہ نظر آئے گا تو وہ یقیناً کرے گی۔ لیکن جب تک آپ اپنے یہاں پہ انڈیا کے مقابلے کے، آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، آپ اکنامک فرنٹ پہ، آپ اسٹریٹجک فرنٹ پہ اپنے آپ کو اس کے مقابلے کا قابل نہیں بناتے، یا پھر یہ کہ اگر اجیت دوول نے آپ کے بارے میں وہ دی ہیں دھمکیاں، تو کہیں اقوام متحدہ آ کے آپ کے انٹیلیجنس کا کام نہیں کر سکتا۔ آپ کے اگر پختون بیلٹ کو، بلوچ بیلٹ کو یا کراچی کو ادھر اگر پالیٹکس اور جرم ہم مانے ہو چکا ہے اور آپ کی ایجنسیاں اس میں الجھ گئی ہیں، تو وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ ان کا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے دشمن نے اپنے ٹیکٹکس چھپا کے نہیں رکھے، آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب سوال یہ کہ ہم اس کے مقابلے میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ڈیل کیسے کریں، ڈیل کیسے کریں۔ شہزاد چودھری صاحب لاسٹ آپ کے کامنٹ لوں گی، اسی کو آپ ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں فی الحال کسی عالمی فورم پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بائز ڈیسیجن ہوتے ہیں، ان بائز ڈیسیجن نہیں ہوتے۔ نہیں، جدھر موقع ہو، جدھر جواز ہو، جدھر لابی ہو، ہر فورم پہ اٹھانا چاہیے۔ لاسٹ کامنٹ پھر کیا کریں؟ میں کہتا ہوں سلیم صافی صاحب نے جتنی باتیں کی بہت اچھی باتیں کی، میں ان سے مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں۔ تھوڑا سا اور اس کے اندر ایڈیشن کروں گا، جو یہ جو فورمز پہ بات کرنا یہ ڈپلومیسی کا ایک حصہ ہے۔ تو جب 2 ملک کے جب ڈپلومیٹس آپس میں معاملات کو طے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں دوسرے کے ساتھ، اپنے لیے سپیس کریٹ کرتے ہیں، تو سپیس کریٹ کرنے کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ ڈپلومیسی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ آپ کے حامی ہو جائیں گے، اگر آپ 1-2 ملکوں کو کنورٹ کر لیں اپنے پوائنٹ آف ویو پہ تو آپ کی سکسیس ہے۔ کچھ دنیا کو دکھا دیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے، شاید ان کی سمپتھی بڑھ جائے، تو یہ انٹرنیشنل سپیس ہے جو کریٹ ہوگی آپ کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آ کے آپ کی گورننس کو ٹھیک کر دیں گے، آپ کے رول آف لا کو بہتر کر دیں گے، آپ کی کرپشن کو ختم کر دیں گے، آپ کے یہاں کوہیژن بہتر کر دیں گے۔ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ چیزیں پھر بھی آپ کو واپس آ کے وہاں سے جنیوا سے اور یو این او سے اور نیو یارک سے خود ہی کرنی ہے۔ تو جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کرنے والے کام تو گھر میں پڑے ہوئے ہیں، تو نیو یارک میں جا کے کیا مسئلہ ٹھیک ہوگا؟ ملیحہ لودھی کو تو بڑی اچھی تقریر ملے گی کرنے کے لیے، لیکن ملیحہ لودھی کی تقریر سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ مسائل ملک کے اندر رہتے ہوئے حل کرنے پڑیں گے، اور اگر آپ اندر طور پہ مضبوط ہوں گے نا تو پھر ایل او سی پہ فائرنگ بھی بند ہو جائے گی، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ ایل او سی کی فائرنگ سے تو کوئی مسئلہ، کمپلیکسٹی تو بڑھے گی نہیں۔ اس ملک میں تو کمپلیکسٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، کوئی اس قسم کے مسائل ایگزسٹ ہی نہیں ہے۔ انٹرنلی ایک بڑا اسٹیبل اور ایک ڈیولپنگ اور پروگریسنگ کنٹری ہے۔ تو جب یہ ایک پروگریسنگ ہو، جب آپ مومنٹم بلڈ اپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی چھیڑتا بھی نہیں ہے کہ چھیڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ کامنٹ زاہد حسین صاحب۔ جی دیکھیں، ایک بات بالکل میں اس پر تائید کرتا ہوں۔ ایک خاص میں کہتا ہوں کہ چائنا بہت باتیں کرتے ہیں، چائنا سے ہمیں کچھ سیکھنا بھی چاہیے، چائنا کی ڈپلومیسی سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ 1980 کی دہائی میں چائنا نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اس کی تمام توجہ مرکوز ہوں گی اپنے آپ کو انٹرنلی مضبوط کرنے میں اور معاشی طور پہ مستحکم کرنے میں، اور اس
पिछले 25 साल में चाइना एक सुपर पावर है, लेकिन चाइना ने अपने आप को किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में या कंट्रोवर्सी में नहीं इन्वॉल्व किया। यहाँ तक कि उसके खिलाफ प्रोवोकेशन बहुत ज्यादा हुई है, यानी अमेरिका की तरफ से बहुत प्रोवोकेशन भी अब तक हो रही है, हिंदुस्तान की तरफ से भी बहुत सारे मसले मसाइल थे उसकी तरफ, और दूसरी तरफ ये था कि ताइवान का ही मसला था। लेकिन ये था कि एक सारा जोर उनका इसमें था कि माशी तौर पे जब तक मुल्क मुस्तहकम नहीं होगा, वो ना खाजा पॉलिसी भी कामयाब हो सकती है, ना उसका डिफेंस मजबूत हो सकता है। थैंक यू। तो मेरा ख्याल ये कि हमें इससे ही करना चाहिए, बजाय इसके कि एक लाइनतनाई डिबेट में हम फंसे रहे कि मोदी अब ये कर रहा है, मोदी अब वो कर रहा है, फलाना मुल्क हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, बजाय इसके कि हमें अपनी तरफ से वजह। अच्छा, चाइना में ना टॉक शोज हुए इंडिया के खिलाफ, ना अमेरिका मुर्दाबाद और इंडिया मुर्दाबाद के जलसे निकले, ठीक है, ना हमारे यहाँ जिस तरह कुछ बड़े सुपर वो बनने चाहते हैं, ठीक है, बड़ी खामोशी के साथ इस्लाम से भी तो करते हैं ना। हम कम से कम अपने दोस्त और पड़ोसी से ही सबक सीख लेना, जो कामयाब रिसेंट हमारी नजरों के सामने अमेरिका के मुकाबले में भी वो कामयाब हुआ है और इंडिया के मुकाबले में भी वो कामयाब हुआ है। ठीक है बिल्कुल। मैं प्रोग्राम को यहीं पे एंड करूंगी। बहुत शुक्रिया साहिद हुसैन साहब हमें टाइम देने का, सलीम साफी साहब आपका भी खुसूसी शुक्रिया, शहजाद चौधरी साहब आपका भी खुसूसी शुक्रिया। हसीन, जो चीजें हमने आज के इस प्रोग्राम में, उसका कंक्लूजन यही है कि बजाय इसके कि हम सिर्फ ब्लेम गेम में पड़े, या हम इस चीज को इंपॉर्टेंस इवन दें कि जी उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, क्या कर दिया, इस पे हमें जरूर देखना है कि उसने क्या कर दिया, उसके जवाब में हमें क्या करना है। लेकिन अगर हम इंटरनली, हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, स्टेबिलिटी होगी, प्रोडक्टिव हमारी अप्रोच होगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो जिस तरह से शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे कि फिर LOC पे फायरिंग भी नहीं होगी, जब वो ये देखेंगे कि इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टेबल कंट्री है। नादिम, मुझे कोई इजाजत दीजिए।